اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے روز کے 3 دینی مسائل سیکھ کر عمل کی کوشش کریں۔ پہلا مسئلہ ہے بالوں پر کلر کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مرد و خواتین جن کے بال سفید ہو گئے ہوں ان کے لیے کالے کلر کے علاوہ جو بھی کلر چاہیں یا کالے رنگ کی مہندی کے علاوہ دوسرے کلر سے خضاب لگانا یہ جائز اور مستحب ہے۔ البتہ کالے کلر سے مناسب نہیں ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں وعید آئی ہے۔ کالے کلر کے علاوہ دوسرے رنگ سے کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ترغیب فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان کے بال بہت زیادہ سفید ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، کہ اس سفیدی کو کلر سے بدل دو اور کالا کلر لگانے سے بچو۔ البتہ کالے کلر سے خضاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کالے کلر سے خضاب کریں گے جیسے کبوتر کا سینہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کالے کلر کے علاوہ دوسرے کلر سے اپنے بالوں کو رنگ سکتے ہیں، اور کالے کلر کے بارے میں یہ سخت وعید ہے۔ ہاں، کچھ حالتیں ہیں جس میں کالے کلر سے جائز ہے۔ ایک ہے مجاہد و غازی بوقت جہاد کالے کلر سے اپنے بال کو رنگ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، جیسے مرد عورت کو یا عورت مرد کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے بالوں کو کالے کلر سے رنگے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر صرف زینت کے مقصد سے لگائے تو مفتابی قول کے مطابق یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اگر ایسے خواتین جن کے بال سفید نہ ہوئے ہو بلکہ سیاہ ہوں اور کالا ہی ہو، لیکن وہ اپنے شوہر کے سامنے زینت کے لیے کالے کلر کے علاوہ دوسرے کلر اگر کرنا چاہے تو 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اجنبی اور غیر محرم سے بچے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ رنگ کے ذریعے سے دوسری عورتوں پر تفوق اطراحت نہ ہو اور فیشن کی نیت نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ غیر اقوام کی مشابہت مقصود نہ ہو۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوانی میں ہی کسی کے بال سفید ہو گئے ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ کالا کلر استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کوئی صریح جزئیہ فقہا کیا مذکور نہیں ہے، لیکن بعض فتاوی میں یہ مذکور ہے کہ چونکہ جوانی میں بالوں کا سفید ہو جانا یہ ایک عیب ہے اور عیب کو زائل کرنا چاہیے، اس لیے اگر اس عیب کو زائل کرنے کے لیے اپنے بالوں پر کالا کلر کرتا ہے تو یہ درست ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے لبیک یا رسول اللہ کہنا۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ لبیک یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت کے لیے بار بار حاضر ہوں، اور یا یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یا کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو پکارا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ تو لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوا اے اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نہ مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ممنوع ہے، بلکہ اس کی چند صورتیں ہیں جن صورتوں میں یہ جائز بھی ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں ممنوع ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت جس میں ناجائز ہے کہنا وہ یہ ہے کہ غائبانہ کوئی شخص یا رسول اللہ کہے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حاضر اور ناظر ہیں اور دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، تو یہ کفر ہونے کی وجہ سے شرکیہ کلمات میں شمار ہوگا اس کا، اور یہ ناجائز ہے۔
یا کوئی استعانت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کی نیت سے دور رہ کر غائبانہ اگر کہے تو یہ بھی کفریہ ہے اور شرکیہ کلمات میں آئے گا اور یہ ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے رہا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے تو یہ صورت بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں باحیات ہیں اور آپ سلاموں کا جواب دیتے ہیں، یہ جائز ہے اور مستحسن ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ غائبانہ دور رہ کر روضہ رسول سے بہت دور ہیں، لیکن محبت کی وجہ سے یا شاعرانہ تخیل کی وجہ سے یہ عقیدہ تو یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں حاضر اور موجود ہیں، بس صرف محبت میں اگر کہہ رہا ہے تو یہ صورت جائز ہے، لیکن چونکہ مشابہت ہو جاتی ہے بدعتیوں سے تو اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ اوجھڑی کھانا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حلال جانوروں کی اوجھڑی اگر صحیح طریقے سے صاف کر لیے جائیں تو یہ کھانا جائز ہے اگر کھانا چاہے کوئی، اور اگر کوئی کھانا نہ چاہے تو اس پر ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ پسند آ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے اس گروپ میں اپنے رشتہ داروں کو اور ایسے لوگوں کو جوڑیں جو عوام الناس کا طبقہ ہے، جو دین سے دور ہیں اور دینی واقفیت چاہتے ہیں۔